بابا جان آپ پہ میرا سلام ہو. مامون ناراض ہو گیا. یہ آپ کے باپ کیسے ہو گئے؟ کیا آپ مجھ سے زیادہ نبی سے قریب ہو گئے؟ زیادہ نبی سے قریب ہو گئے. اب امام نے بھرے مجمع میں مامون کو بے جواب لاجواب کیا. جواب دیتے لگا سن تو نبی، ہم نبی سے نزدیک ہیں. اب پھر تنزیہ نگاہ سے امام سجاد کو دیکھا. جیسے ہی تنزیہ نظر سے ٹونٹ بھری نگاہ سے امام سجاد کو دیکھا، امام سجاد نے مامون کا کوئی جواب نہیں دیا. جواب جاہلہ باشد خاموشی. لیکن قبر نبی کی طرف خطاب کرتے ہوئے سلام کیا ان لفظوں میں. مجھے ترجمہ کرنے پر مجبور نہ کیجیے گا، جملے پہ عربی کے محسوس ہونے کی کوشش کیجیے گا. اس نے کہا تھا مامون عباسی نے، السلام علیکہ یا ابن عم، میرے چچا زاد بھائی آپ پہ میرا سلام ہو. اور مجمع پہ ظاہر کیا ہم نبی کے خاندان کے ہیں. امام سجاد نے کبھی قبر نبی کو دیکھا اور آواز دی السلام علیکہ یا بتا. سلام ہو. تجھ میں یہ فرق ہے کہ اگر ابھی نبی قبر سے باہر آ جائیں تو یہ بتا تجھ سے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگے تو دے گا یا نہیں؟ میں فخر سے نبی کو اپنی بیٹی دوں گا. یہی فرق ہے مجھ میں اور تجھ میں کہ تیری بیٹی نبی کے لیے نامحرم ہے، میری بیٹی نبی کی بیٹی ہے. حیدر 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 سب کا مولا علی علی، ہم سب کا آقا علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، مولا کمبر علی علی، آقا ابو ذر علی علی، جبریل کا ٹیچر علی علی. سلامت رہے میں. مجھ میں اور تم میں فرق ہے کہ تیری بیٹی سے نبی شادی کر سکتے ہیں مگر میری بیٹی نبی کی بیٹی نبی پر حرام ہے، نبی کے لیے محرم ہے. فرزدق نے آواز دی ھذا الذی احمد المختار والدہ صلی علیہ الہی ما جرى القلم. فرزدق کہتے ہیں سنو یہ کون ہے؟ علی والو. لوگ پوچھتے کعبہ افضل یا علی افضل، پوچھتے نہیں پوچھتے ہیں کعبہ افضل یا علی افضل. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. فرزدق کا شعر سنیے، امام سجاد کا سکوت دیکھیے. فرزدق کہتے ہیں لو یعلم الرکن من قد جا یلسمہ لخر یلسم منہ ما وطر قدم. اگر یہ ارکان کعبہ، یہ ستون کعبہ جان لیں، سمجھ جائیں کہ ان کو بوسہ دینے کون آ رہا ہے. ارکان کعبہ گر گر کے اس کے قدموں کو چومنے لگے. سمجھ میں آئی؟ ساری دنیا کعبہ چومتی ہے، کعبہ سجاد کے قدموں کو چومتا ہے. جملہ مکمل کر رہا ہوں. امام وقت کے سامنے فرزدق نے شعر پڑھا. غلو کرے غلط کہے تو امام پہ ٹوکنا واجب ہے. امام ٹوکتا نہیں ہے. اب مت پوچھنا کعبہ افضل یا مولود کعبہ. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولی فلک مولا علی مولا علی مولا فلک میزان میں دولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری زندہ باد. بولا چار مصرے یاد آگے حوالے کر دوں. نظر علمی کہتے ہیں صدا اذان کی سن کر نماز پڑھوانا، صدا اذان کی سن کر نماز پڑھ ورنہ تیری نماز پڑھانے کوئی نہ آئے. صدا اذان کی سن کر نماز پڑھ ورنہ
تیری نماز پڑھانے کوئی نہ آئے گا. جدار کعبہ مبارک ہوئی ہنسی تجھ کو, اب اس کے بعد ہنسانے کوئی نہ آئے گا. اب اس کے بعد ہنسانے کوئی نہ آئے گا. اور حضرت ناظم جعفری خوبصورت شعر کہتے ہیں, ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی, سب سننا. پیچھے تک میں دیکھ رہا ہوں باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ذکر علی میں محظوظ ہو رہے ہیں. ایک شعر اور آپ کے حوالے کر دوں. عزیزوں, کعبے کی دیوار بار بار توڑی گئی تعمیر جدید کے عنوان سے, پھر بلند کی گئی, مگر رکن حتیم کے پاس آج بھی جا کے دیکھیے نشان در موجود ہے. اور جب نشان در نہ مٹ سکا تو کالے کلر کا غلاف چڑھایا گیا تاکہ اندر کچھ نظر نہ آئے. بھائی شاعر کی فکر کو کون روک سکتا ہے؟ ناظم جعفری ایک سوال کر لیتے ایک شعر میں, کعبے پہ اب غلاف چڑھانے سے فائدہ, کعبے پہ اب غلاف چڑھانے سے فائدہ, ابھرا ہوا نشان برا لگ رہا ہے کیا؟ برا لگ رہا ہے کیا؟ تو امام کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو, یہ دنیا کو عظمت کعبہ سمجھانے کے لیے, دنیا کو حج اور زیارت کعبہ کا ہنر بتانے کے لیے ظاہری طور پہ کعبے کو چوم رہے ہیں, ورنہ حقیقت میں کعبہ چوم رہا ہے. اور یہی نہیں, 10واں شعر ہے آپ کے حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے میں 6ٹھے شعر کو عنوان سے پڑھ دوں اس کو, اور حضرت کسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں یکاد اسے چوم نہیں رہا ہے, یکاد یمسکو عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم. رکن الحتیم کعبے کا سب سے محترم ستون ہے نا, آپ نے دیکھا ہے نا رکن الحتیم, رکن حتیم کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ دعا وہی پڑھی جاتی ہے نا, سارے دعائیں مانگتے ہیں. اور حضرت کہتے ہیں یکاد یمسکو عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم. جب امام سجاد رکن حتیم کو چومنے کے لیے بڑھتے ہیں نا, تو رکن حتیم امام کے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے. یعنی کہنا چاہ رہے زمانہ رکن حتیم کو پکڑتا ہے, رکن حتیم امام سجاد کے ہاتھوں کو پکڑتا ہے. شاعری ہے, یہ شاعری ہے, امام وقت کے سامنے شاعری ہو رہی ہے. یہ شبیب حسینی کی شاعری نہیں ہے جس میں آپ جو چاہیں الزام لگا دیں. یہ فرزدق کی شاعری ہے جس کو امام انعامات دیا کرتے تھے, اور کعبے میں شاعری کر رہے ہیں. امام وقت کے سامنے کا یکاد یمسکو عرفانہ راحتہ ہی, عرفانہ راحتہ یعنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی گہرائی, ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی گہرائی. یم سے کہو پکڑ لے, اس کو روک لے, نزدیک ہے کہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو تھام لے, روک لے, اور چھوڑے نہیں رکن حتیم اذا ما جاء یستلم, جب اس کو چومنے کے لیے. اب شعر سنیے گا عزیزان گرامی. فرزدق کہتے ہیں میں آپ کا حسن سماعت تو مجھے ابھار رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ شعر پڑھ دوں, مگر نہیں, وقت چونکہ بہت کم بچا ہے, لہذا صرف 2-3 شعر جلدی سے ترجمے کے ساتھ اور ایک شعر مختصر وضاحت اور اپنے مسائل. فرزدق کہتے ہیں مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہ فی کل فرض ومختوم بہ الکلم. ہر ذکر کے بعد, ہر ذکر مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہ فی کل فرض, ہر فرض اور نماز میں, ہر عبادت میں اللہ کے ذکر کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے. سب سے پہلے مقدم ہے ہر ذکر پر ان کا ذکر. مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہ, اللہ کے ذکر کے بعد اس کا ذکر مقدم ہے, پہلے. فی کل فرض, ہر فرض میں, فی کل فرض ومختوم بہ الکلم, اور سارے کلاموں کا اختتام تو اسی کے ذات پہ ہوتا ہے, اسی کے ذکر پہ ہوتا ہے. ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت له. کاش میں ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, عربی کی نزاکتیں میں اردو میں کہاں سے لاؤں. کاش مجھے جملے ملے کہ میں اہل بلا کے حوالے اس شعر کا ترجمہ کر لے جاؤں. فرزدق کہتے ما قالا لا, لا کہتے نہیں کو, اور ہم تشہد میں کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں, کوئی خدا نہیں سوا اللہ کے, نام کہتے ہاں کو. فرزدق نے کہا سن یہ کون ہے, ما قالا لا,
قطن الا فی التشہدہ لولا التشہد کانت لہ نامو. اس مجمع میں جتنے افراد شاعری کرتے ہیں یا شاعری کا شوق ہے فرزدق سے شعر کہنے کا ہنر سیکھیں. کہا فرزدق نے ما قال لا قطن الا فی التشہدہ لولا التشہد کانت لہ نامو. یہ وہ کریم ہے جس کی زبان پہ کبھی بھی سوائے تشہد کے لا کا لفظ آیا ہی نہیں. کبھی بھی لا نہیں کہا, اور اگر تشہد میں لا نہ کہنا ہوتا تو اس کا لا بھی نام ہوتا, نہیں بھی ہاں ہوتا. اس کا لا بھی نام ہوتا, اس کا لا بھی ہاں ہوتا. میں ایک ہی بار کہا ہے لا, یا تشہد میں کہا توحید کے اقرار کے لیے, یا کربلا میں کہا توحید کو بچانے کے لیے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا مگر شاید پہنچا نہیں سکا. ما قال لا, کبھی بھی لا نہیں کہا, لا نہیں کہا. اگر تشہد میں اشہد لا نہ کہنا ہوتا تو ان کا لا بھی نام ہوتا. کانت لا نامو, ان کا نہیں بھی ہاں ہوتا. عزیزان گرامی, فرزدق کہتے ہیں اذا رات قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الكرم. جب قریش ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہر بزرگواری اور ہر کرم کا اختتام یہی کی ذات پہ ہے. آئیے وہ شعر پیش کر دوں جس کے لیے ساری تمہید بنا رہا تھا. میں نے جتنی دیر فضائل پڑھنے کو سوچا تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن میں مہمان آپ کے ملک میں, اگرچہ الحمدللہ ذکر حسین کے لیے بی بی نے شرف بخشا, دنیا کی سیر کی, مگر آپ کے ملک میں پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کے درمیان. 5 منٹ کی اجازت چاہوں گا فضائل سے بھرپور ایک شعر پیش کرنے کے لیے. عزیزان گرامی, عجیب شعر فرزدق نے کہا. اگر تھکے نہیں ہیں اور 5 منٹ کا قیمتی شعر سننا چاہتے ہیں تو سب مل کے سلوا پڑے باز بلند. سلامت رہے حضرات, ماشاءاللہ بڑی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں. عزیزان گرامی, شعر سنیے. فرزدق کہتے ہیں ایک صدا پڑے بر محمد محمد کچھ اشعار اور ذہن میں ان کو چھوڑتے ہوئے ایک شعر. ہاذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ, ہاذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ, ہاذا ابن الوصی الذی فی سیفہ نقم. یہ اس فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہے کی ساری عورتوں کی سردار ہے, اور فوج اور لشکر تلوار اور نیزوں کی پوری ٹیم اپنے ساتھ رکھنے والے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سجاد سے ڈراتے ہوئے فرزدق نے کہا, ہشام کو ڈرایا اور کہا سن, یہ عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ کا بیٹا ہے. ھذا ابن الوصی الذی فی سیفہ نقم. اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ہشام یہ سمجھ لینا یہ اس حیدر کرار کا بیٹا ہے جس کی تلوار میں انتقام کی لہر دوڑتی ہے. حیدر 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 اس کی تلوار اس علی کا بیٹا ہے, اس وسیع کا بیٹا ہے جس کی ذوالفقار میں انتقام کی لہر دوڑتی ہے. کیا
تو اس کی تاریخ نہیں جانتا؟ یہ کربلا میں شام میں خاموش رہ گیا تو مجبور نہ سمجھنا، ورنہ یہ حیدر کا وارث ہے۔ سن، کس حیدر کا وارث ہے؟ جس کی ذوالفقار میں انتقام کی لہر دوڑتی ہے، ہشام کے سامنے بدر سے لے کے صفین اور جمل تک کی پوری تاریخ حیدر کرار کو سمیٹا اور بتایا۔ میں نے کہا آخر کے 5 منٹ 2 جملے حوالے کر رہا ہوں، جو اب تک میرے ساتھ نہیں آیا وہ انشاءاللہ حیدری بن کے جملے سنے گا۔ عزیزان گرامی، فرض دیکھنے کا سن، یہ کون ہے؟ کیا اس کی تاریخ نہیں جانتا؟ یہ اس حیدر کا بیٹا ہے کہ جس کو مارنے میں کوئی اپنے کو شجاع اور سورما نہیں سمجھتا تھا، فخر نہیں کرتا تھا، بلکہ اس علی کا بیٹا ہے جس کے سامنے سے جان بچانے میں لوگ اپنے کو قابل افتخار سمجھتے تھے۔ کیا دو منٹ ٹھہریے گا، جملہ مکمل کر رہا ہوں۔ یہ اس علی کا بیٹا ہے، ایسے سورما کا بیٹا ہے جس کے سامنے سے اگر کوئی جان بچا کے چلا جائے تو اپنے کو سورما سمجھتا تھا۔ کیا تو نے اپنے بزرگ بنی امیہ کی تاریخ نہیں دیکھی؟ جنگ صفین کے میدان میں توجہ چاہ رہا ہوں، جب بھاگتا ہوا بے لباس، دیکھیے مقدس علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، تو مجھے بیان کرنے میں کوئی بات نہیں ہے، البتہ لفظوں کو سنبھال کے پیش کروں گا۔ صفین کے میدان سے جب عمرو یاس بھاگا، بے لباس ہو کے بھاگا، عریاں ہو کے بھاگا، معاویہ ابن ابو سفیان کے خیمے میں گیا، امیر شام نے کہا اے عمرو یاس تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میدان چھوڑ کے بھاگا، وہ بھی اس حالت میں بھاگا، تجھے شرم نہیں آتی؟ سنو میرے بھائیو، عمرو یاس کہتا ہے امیر شام سے بے وقوف، امیر شام سے عمرو یاس کہتا ہے میرے بچوں میرے ساتھ آنا۔ میں اس انداز سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ بچے اور بڑے سب میرے ساتھ چلے۔ امیر شام کو ڈانٹتے ہوئے اس کا مشاور اور سیکریٹری عمرو یاس کہتا ہے، اس کا کمانڈر کہتا ہے بے وقوف، میری مذمت کرتا ہے، تجھے میری تعریف کرنی چاہیے، تو یہ کیوں دیکھتا ہے کہ میں میدان چھوڑ کے بھاگا؟ یہ کیوں نہیں سوچتا کس کے سامنے سے خود کو بچا کے آیا؟ یہ کیوں دیکھتا ہے کہ میدان سے بھاگ کے آیا ہوں؟ یہ کیوں نہیں سوچتا کس کے سامنے سے اپنی جان بچا کے آیا ہے؟ سلامت رہا بھجا، شاہ مردو شیر یزدو قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ آپ سب سلامت رہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں کس کے سامنے سے اپنی جان بچا کے آیا ہوں؟ سمجھ میں آئی بات؟ علی اس انسان کا نام ہے جس کو مارنا بہادروں کے لیے شرف نہ تھا، اس کی دیکھ سے بچ کے نکل جانا سورما بناتا تھا، سورما بناتا تھا۔ عزیزان گرامی، اب عمرو یاس کس حالت میں بھاگا میں یہ پیش تو نہ کر سکا نثر میں، مگر شاعر کو اجازت ہوتی ہے تو عمرو یاس کے بھاگنے کے انداز کو، جسے شیخ مفید جیسے مقدس علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا، ذرا 2-3 شعر میں سن لیجئے، غالب کی زمین میں اور پھر ربط مسائل۔ عزیزان گرامی، علی کی دیکھ کا یہ فلسفہ دشمن کس حالت میں بھاگا ہے اس ذہن میں رہے، بہت لطف آئے گا، مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ علی کی دیکھ کا یہ فلسفہ دشمن پہ ظاہر تھا، جو یہ نکلے تو دل نکلے، جو دل نکلے تو دم نکلے۔ علی کی دیکھ کا یہ فلسفہ دشمن پہ ظاہر تھا، بہت توجہ،
بہت توجہ ماشاءاللہ سب خوبصورت سن رہے ہیں. جس کا دل چاہے آخری مرحلے میں غدیری انداز سے گفتگو سن لے. علی کی تیغ کا یہ فلسفہ دشمن پہ ظاہر تھا. جو یہ نکلے تو دل نکلے, جو دل نکلے تو دم نکلے, جو دل نکلے. کچھ باتیں جو رہ جائیں گی شب کی مجلس میں سینٹر میں انشاءاللہ پڑھ دوں گا. وہاں کا ٹاپک اگرچہ ڈیفرنٹ ہے, شرح خطبہ سجادیہ, مگر آج میں شرح قصیدہ فرزدق کو مکمل کر رہا ہوں. علی کی تیغ کا یہ فلسفہ دشمن پہ ظاہر تھا. جو یہ نکلے تو دل نکلے, جو دل نکلے تو دم نکلے. علی کی تیغ کہتی تھی زبانیں بے زبانی سے. نہیں معلوم کتنے افراد یہاں ذوق ادبی رکھتے ہیں, اردو شاعری سے شوق ہے. غالب کی زمین میں سن لیجئے گا. علی کی تیغ کہتی تھی زبانیں بے زبانی سے. علی کی تیغ کہتی تھی زبانیں بے زبانی سے. بہت نکلے میرے ارمان, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. برہنہ ہو کے امر آس یہ کہتا ہوا بھاگا, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے آنکھیں سے حیدر 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 کبھی مرحب کبھی انتر کا نعرہ تھا. بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. پرے جبریل بھی دے گا دہائی میری ضربت کی, جو مجھ پر ترے پر پیچو خم کے پیچو خم نکلے. عزیزان گرامی, 42 اشعار فرزدق کے یہاں محفوظ, مگر انہیں 8-10 اشعار کے بعد آخری شعر سے ربط مصائب لے لوں, کیونکہ مجلس کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. عزیزان گرامی, شہادت کی مجلس ہے, 5-6 منٹ مصائب بھی پڑھنا چاہوں گا, لہٰذا بس آخری شعر خدا نے توفیق دی تو باقی اشعار کبھی آپ کی محبتوں کے سائے میں پھر عرض کروں گا. فرزدق نے کہا یغزی حیاءً ویغزا من محابتہ فما یکلم الا حین یبتسم. یہ وہ ہے کہ جو حیاء اسلامی کی رعایت کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوتا ہے, نظروں کو جھکائے ہوتا ہے, لیکن اس کی ہیبت کی وجہ سے سارے زمانے کی نگاہیں اس کے سامنے جھکی ہوتی ہیں, اور کسی میں جرأت نہیں ہے کہ اس سے بات کر سکے جب تک یہ مسکراتا ہوا نظر نہ آئے, اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نہ آ جائے. کسی میں جرأت نہیں ہے. اگر یہ غیظ میں آ جائے تو کوئی بات نہیں کر سکتا اس کے سامنے. جب یہ بولنے پہ آئے تو دنیا خاموش ہوتی ہے. امام سجاد کی شام کی تاریخ کو بتا دیا. جب سجاد بول رہے تھے تو دربار, دولت, حکومت, سپاہی, لشکر, فوج, تخت, سلطنت سب یزید کے ساتھ تھا, مگر پورے دربار میں سناٹا تھا. سجاد بول رہے تھے. عزیزان گرامی, امام سجاد مصلحت اسلامی کے تحت اپنی اس روش کو لے کے بڑھ رہے ہیں جو ظاہری طور پہ گریے پر مشتمل ہے, لیکن سجاد اس گریے سے بھی تبلیغ کر رہے ہیں. عزیزان محترم, مجھے امام سجاد کا آج اس مجلس میں, دن کی مجلس میں, کربلا سے کوفے تک کا سفر پیش کرنا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مزید وقت نہ لوں اور جتنی دیر مصائب پڑھوں پورا مجمع گریہ کرے, بی بی کو سازے. اس لیے صرف ایک روایت پیش کروں گا. سجاد کٹے ہوئے 2 سروں کو دیکھ دیکھ کے بہت گریہ کرتے تھے. ویسے تو ہر سر سجاد کو بے چین کرتا تھا, چاہے ننھا سا اصغر کا سر یا قاسم و محمد کا یا قوا صاحب کا
لیکن عزیزان گرامی ایک سر حسین کا تھا جب سجاد کی نظر پڑتی تھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے عزیزان گرامی اور حسین ابن علی کے سر مسلسل کربلا سے لے کے شام تک معجز نمائی کرتا گیا ہے میرا ایک مضمون ہے آرٹیکل ہے تحقیقی مضمون میں نے اس میں تحریر کیا ہے مصحف ناطق کا قرآنی سفر مجھے ایک مرتبہ آپ نے سنا ہے نا کہ حسین کا سر نو کے نیزہ سے قرآن پڑھا تھا ایسے 18 مقامات آئے تھے جہاں نو کے نیزہ سے قرآن پڑھا حسین نے اس میں سے ایک مورد محسبتم الناس اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا عزیزان گرامی جہاں پہ سجاد زید یہ محسوس کرتے تھے کہ اب زینب کو روکنا ہے وہاں بھی سجاد یہی کہتے تھے بھوبی اماں بددعا بعد میں کیجئے گا پہلے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھیے یہ سر حسین اور سجاد کی کربلا سے شام تک کی بڑی غم آور داستان ہے اسے چھوڑتے ہوئے دوسرے سر کا مختصر ذکر کرنا چاہوں گا دوسرا سر جو راہ کوفہ و شام میں سجاد کو بے چین کر رہا تھا وہ سر جانتے ہیں کس کا تھا وہ سرکار وفا اور اس کی کچھ الگ کیفیت تھی شاید اس لیے بھی سجاد جب اس سر کو دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے اس کا ایک منظر سن لو عزادارو راہ کوفہ میں بس 2-3 منٹ بس آئے پڑھوں گا اور جس کا دل چاہے فاطمہ زہرا کو پرسا دے دے آپ کے لاڈلے کا راہ کوفہ میں حسین کے لاڈلے کو پیچھے کی جانب سے کسی نے آنے کے بعد سلام کیا سجاد نے جواب سلام دے کے غربت پر مشتمل ایک جملہ کہا درد بھرا جملہ اے بھائی تو کون ہے جس نے اس عالم غربت پر مجھے سلام کے قابل سمجھا کربلا سے یہاں تک کسی نے مجھے سلام کے لائق نہ سمجھا تو کون ہے جس نے سلام کے قابل سمجھا آنے والے نے کہا مولا میں آپ کے جد کا صحابی زید ابن ارقم ہوں زید آگے بڑھے امام کو گلے لگانا چاہتے ہیں معانقہ کرنا چاہتے ہیں امام بندے ہوئے ہاتھوں کو لا کے روک دیتے ہیں چچا زید خاردار طور سے گلا زخمی ہو چکا ہے میں آپ سے گلے نہیں مل سکتا ماشاءاللہ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہونے لگی میرے بھائیوں میں نے رات کی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ چھٹے امام کی خواہش ہے جب حسین کی مجلس ہو تو شرما شرما کے نہ رونا آوازیں گریہ بلند ہو جائے بس 2 منٹ بس آئے پڑھوں گا ایک مرتبہ زید نے امام سجاد سے کہا مولا یہ بتائیے کیا عباس نے وفا نہ کی ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں خدایا آوازیں گریہ پہ رحمت عادل فرما کیا عباس نے وفا نہ کی بس امام ناراض ہو گئے کہ چچا زید ارے آپ نے سوچا کیسے کہ میرے چچا نے بے وفائی کر دی کہا کہ مجھے معاف کیجئے گا سنو گے جملہ دلارو تم سب طرف جاؤ گے اگر احساس کرو گے تو سب گریہ کرو گے کہا مجھے معاف کیجئے میں نے دیکھا سب کا سرنوں کے نیزہ پہ حسین کا سرنوں کے نیزہ پہ قاسم اکبر کا سرنوں کے نیزہ پہ محمد کا سرنوں کے نیزہ پہ حد یہ ہے کہ 6 مہینے کے ازمر کا سرنوں کے نیزہ عباس کا سر نظر نہیں آیا اجرکم اللہ زدارو ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں زید وہ دیکھو سفید گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا جو ساتھ زمین پہ پھلتا جاتا وہ میرے چچا عباس کا سر ہے عزادارو تمہیں واسطہ ہے زہرا کا
1 मिनट के लिए अपनी आवाजें गिरिया को न रोकना, मैं इस पर कमेंट करना चाहता हूँ। सज्जाद से पूछा, ये बताइए सबका सर नोके नेज़ा पे है, अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में क्यों है? नोके नेज़ा पे क्यों नहीं? अब सज्जाद जवाब नहीं देना चाहते। मौला ने कहा, ज़ैद मेरा चचा मुर्दा नहीं शहीद है, चल मेरे चचा से खुद पूछ ले। अब सज्जाद के साथ साथ उस घोड़े की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी गर्दन में अब्बास का सर लटका हुआ था। ज़ैद ने देखा, अजीजों ये मौजिज़ नुमा घराना है, शक की निगाहों से न देखना। अब्बास तो ऐसा बाबुल हवाइज है कि आज भी हम दुआ मांगते हैं, मेरा आका मदद को आता है। ये मौजिज़ नुमा घर है अजीजों, अज़ीज़ाने गिरामी, ये मौजज़ा है पूरा खानवादा। एक मरतबा ज़ैद ने देखा तो क्या देखा, जब चल रहे थे ना उस घोड़े की तरफ, जब जिसकी गर्दन में अब्बास का सर था, तो देख ही रहे हैं कि अब्बास की निगाहें खुली हुई हैं, आंखें खुली हुई है सर की, मगर जब करीब पहुंचे ना तो क्या देखा, आंखें बंद हो गई है, सर अब्बास की आंखें बंद हो गई। कहा, मौला क्या मेरे सवाल से नाराज हो गए? क्या मुझे करीब आते देख के आपने आंखें क्यों बंद कर ली? क्या मुझसे नाराज हो गए? आवाज दी, ऐसा नहीं है, अगर तू अकेला आता तो मैं आंखें बंद न करता, तेरे साथ संजीव मेरा बीमार भतीजा भी तो है। आखिरी जुमला दारो जो तक लो सका, फातिमा को पुरसा दे दे, मजलिस तमाम हो गई। एक मरतबा ज़ैद ने सवाल किया, मौला सबका सर नोके नेज़ा पे है, आपका सर क्यों नहीं? अब्बास के सर से आवाज आई, ज़ैद ऐसा नहीं है, मुझे नोके नेज़ा पे ले नहीं जाया गया, मुझे बार बार नोके नेज़ा की बुलंदी पे ले जाया गया, मगर मैंने खुद को बार बार नीचे गिरा लिया। पूछा, मौला वजह क्या है? कहा, जब भी नोके नेज़ा की बुलंदी पे जाता था तो खुले सर नजर आते थे, तो वादा याद आता था, एक वादा मदीने में ज़ैनब से किया था, जैसे ले जा रहा हूँ वैसे